میری اگلی مہمان مقرر، ان کا تعلق میری اپنی برادری سے ہے، استاد ہیں اور PhD اردو ہیں، گورنمنٹ گریجویٹ کالج چونا منڈی میں پرنسپل کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں ڈاکٹر سمینہ۔ ڈاکٹر پونم جو ہے وہ میری دوست پہلے ہیں، اور باقی جو ان کی خصوصیات کا بھی ذکر کر رہے ہیں وہ سب کچھ بعد میں ہے، کیونکہ میں نے ایک انسان شیشے جیسا دیکھا ہے جو اندر اور باہر ایک جیسا ہے، اور اس طرح کے انسان فی زمانہ دنیا میں ناپید ہیں، اس لیے کہ ہم بہت لوگوں سے امید لگائے ہوتے ہیں اور کئی سال کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن کبھی ایسا ایک پوائنٹ آتا ہے جو آپ کو جھٹکا دے جاتا ہے اور آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ وہ نہیں جو ہم سمجھے تھے، لیکن یہاں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پونم کو سب سے پہلے چوتھے اپنے جو انہوں نے لکھی ہے کتاب، اس کے اوپر بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ زور کرم اور زیادہ کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا۔ پونم کی ستائش کے لیے میرے پاس الفاظ بہت کم ہیں، میں کہنا بہت کچھ چاہتی ہوں لیکن میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ اوائل عمری سے ہی ان کو شوق بہت تھا لکھنے لکھانے کا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ شوق ان کا سامنے آیا۔ تعلیم تو میڈیکل کی حاصل کی لیکن جگہ کوئی بھی نہیں چھوڑی۔ محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو جہاں میڈیکلی جانتی ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ اس کو روحانی طور پہ بھی اسی طرح سے جانتی ہیں، تو اس طرح مسیحائی اور شاعری دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر وہ چل رہی ہیں۔ ابھی جیسے آپ نے ذوالقرنین صاحب سے سنا کہ وہ کالم لکھتی ہیں، اور واقعی ان کے کالم جو ہیں وہ شاعری سے کہیں زیادہ آگے ہیں، اگر آپ سب نے وہ بھی پڑھے ہی ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس معاشرے کا تجربہ ہے۔ ان کے پاس دو طرح کے تجربات ہیں۔ وہ جب مریض آتے ہیں جو کہ جسمانی طور پر جو ہے وہ مریض، اور مریض کے ساتھ آنے والے لوگ، اور پھر معاشرہ، اور پھر معاشرے کی تلخیاں اور معاشرے کا دکھ، یہ ایک ان کا بہت گہرا تجربہ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ دونوں اپنے پیشے جو ہیں بہت خلوص سے ان کو نبھا رہی ہیں اور دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اور ان کی شاعری کو جب ہم بہت بڑے بڑے نامور شعراء کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ عصری تقاضا جو ہے وہ اس سے ان کی شاعری بڑی ہم آہنگ ہے، اور ہر موضوع پہ انہوں نے لکھا ہے۔ وہ ایک دلیر اور خوبصورت، یعنی خوبصورت بھی ہے، میں اکثر انہیں کہتی ہوتی ہوں بیوٹی وتھ برین، یہ میں نے خاص طور پر اس کے لیے یہ لفظ رکھا، اور اسے پتہ ہے کہ میں اسے ہی کہتی ہوں کہ بعض اوقات دیکھنے میں بیوٹی بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن ان کا اوپر والا خانہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، تو آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک کاغذی سا پھول ہے، پھول ضرور ہے لیکن یہاں ایسا ہرگز نہیں ہے، اور آپ سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، تو میں نے اس کے لیے ایک خاص طور پہ یہ لقب جو ہے وہ رکھا ہوا ہے بیوٹی وتھ برین۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پونم کو بہت نوازے، کیونکہ وہ بہت سچائی سے اور بہت جذبے سے اپنا کام کر رہی ہے، اور اس کی شب و روز کی محنت رنگ لائے۔ اللہ اسے آسمان شاعری پر ایک ایسا جگمگاتا ہوا ستارہ بنا کے رکھے جس کی ذو فشانی ہر طرف بکھرے، ہر کوئی دیکھے ان کی شاعری سے۔ ایک دو چیزیں چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ کہہ رہی ہے، کچھ زخم تھے اور کچھ آنسو تھے، کچھ لمحوں کے تھے روگ بہت، میری ہستی کو تھے سوگ بہت، میرے دل پہ لگے کچھ گھاؤ تھے، کچھ سپنے تھے کچھ چاؤ تھے، ہمیں لوٹا دنیا والوں نے، ہم کندن تھے بے بھاؤ تھے، تیرے نام کے سارے تیر ستم ہم نے پلکوں پہ سجائے تھے جاڑے کی لمبی راتوں میں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ دیکھتی بھی ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ خود سہتی بھی ہے، تو یہ دو طرح کے تجربات ہیں جن کو وہ بیان کرتی ہوئی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ شاعری جو ہے وہ ایک اس کی ایسی سچائی ہے، موم بننا پڑا ہم کو، ڈھلنا پڑا آگ پہ ہم کو، ہنس ہنس کے چلنا پڑا، ننگے پاؤں ہمیں رقص کرنا پڑا، روگ جتنے تھے سب جاں پہ لینے پڑے، کتنے نشتر زبانوں کے سہنے پڑے، کتنے خانوں میں تھا ہم کو جینا پڑا، کتنے لوگوں سے ہم کو بنانی پڑی، کتنے اپنوں سے دامن چھڑانا پڑا، کتنے بیگانوں سے بھی نبھانی پڑی۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سب کو محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے ہی دل کی بات کہی ہے، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو، ایسے رشتوں کو، ایسے دوستوں کو دیکھتے ہیں جو دیکھنے میں کچھ اور
اصل میں کچھ اور ہوتے ہیں، اور ہمارے ہی دل کی بات پونم نے جیسے اس نظم کے اندر کہہ دی ہے کہ خود ہمیں موم بننا پڑا۔ اسے کہتی ہے لوٹ آتے نہیں جانے والے ماضی کی خوشگوار یادوں کو ہم نے پلکوں میں سمیٹا ایسے، یاد ماضی کو سمیٹا ایسے، غم کو پلو میں لپیٹا ایسے، روز جاتے ہیں لوٹ آتے ہیں، یادوں کی بانسری بجاتے ہیں، یادوں کو روز ہی سجاتے ہیں، جانتے ہیں کہ کبھی بھی پونم لوٹ آتے نہیں جانے والے۔ یعنی جو چلے جاتے ہیں وہ واقعی جو ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں وہ دوبارہ آپ لاکھ ان کو بلاؤ وہ کبھی واپس نہیں آتے، اور یہ کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو پھر آپ کے دل کے اندر ہی پنپتے رہتے ہیں۔ پونم کی شاعری اور پونم کو سلام، اللہ تعالیٰ اس کو بہت کامیابیاں دے، زندگی میں خوش آباد رکھے۔ تھینک یو۔